اسے ریسکیو والے ایمبولینس میں ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے اور وہ مسلسل مزاحمت کر رہی تھی۔ وہ کہتی تھی مجھے چھوڑ دو، یہاں تک کہ جب تک وہ اپنے ہوش و حواس میں رہی اس نے مزاحمت جاری رکھی۔ آخرکار خون زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے وہ نیم بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ اس کے بعد اسے ایمبولینس میں ڈالا گیا اور پھر ایمبولینس اسے لے کر روانہ ہو گئی۔ مزاحمت کے دوران وہ مسلسل ایک ہی فکرہ دہرا رہی تھی کہ دعا کرو میں مر جاؤں، کوشش کرو میں مر جاؤں، میں زندہ نہ رہوں۔ مجھے پہلی بار یہ احساس ہوا تھا کہ لوگ زندگی سے اتنا بھی تنگ ہیں۔ وہ زندگی جسے اللہ تعالیٰ نے نعمت بنا کر عطا کیا ہے، مجھ جیسے کچھ برے انسانوں کی وجہ سے وہ زندگی لوگوں کے لیے عذاب بن چکی ہے۔ واقعہ یہ ہے ایک گاؤں میں عارضی طور پر مقیم صفیہ بی بی کا، جس کا شوہر عنایت ہمارے گاؤں کے ایک بڑے ذمہ دار کا ملازم ہے، جس کے لیے عرف عام میں یا پنجابی زبان میں سیری یعنی مزارے کا لفظ بھی کہا جاتا ہے۔ ذمہ دار اس شخص سے اس کی حیثیت سے بڑھ کر مشقت لیتا ہے۔ عنایت ذمہ داروں کے پاس مختلف بھٹوں سے بکتے ہوئے پہنچا تھا۔ یہاں تک پہنچتے پہنچتے اس پر قرض 4 لاکھ ہو چکا تھا۔ وہ پچھلے 1.5-2 سال سے ذمہ دار کے ہاں ملازم ہے، لیکن ان 2 سالوں میں وہ فقط اپنا 8,000 روپے قرض ہی اتار پایا ہے۔ وہ فقط 8,000 روپے ماہانہ پر ہی ملازم ہے، جس سے صاف ظاہر ہے کہ اس کے گھر کا خرچہ بھی نہیں چلتا۔ دوسری بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ وہ ان پڑھ ہے، اس لیے جب کبھی بھی وہ 500 روپے ادھار لیتا تو اس کا 5,000 لکھا جاتا۔ اس لیے بھی اس کے قرض میں کمی ہونے کی بجائے اضافہ ہی ہوتا ہے۔ اسی دوران اس پر ایک اور آزمائش آ جاتی ہے کہ اس کی بیٹی کے ہاں کسی بچے کی ولادت ہوتی ہے۔ بچے کی نارمل ڈیلیوری ممکن نہیں ہوتی، اس لیے ڈاکٹر آپریشن تجویز کرتے ہیں اور آپریشن کے اخراجات برداشت کرنا ان کے بس میں نہیں ہوتا۔ اس لیے وہ ایک بار پھر ذمہ دار کے ہاں ہاتھ پھیلاتے ہیں اور 60,000 روپے مزید قرض لے لیتے ہیں۔ گو کہ ان کے قرض کی رقم بڑھ جاتی ہے، لیکن وہ اس امید پر قرض حاصل کرتے ہیں کہ اس سے کم از کم اپنی بیٹی کی جان تو بچا لیں گے۔ عنایت قرض کی رقم حاصل کر کے اپنی بیوی کو دے دیتا ہے۔ اس کی بیوی اپنی بیٹی اور داماد کے ساتھ موٹر سائیکل پر ہاسپٹل جا رہے ہوتے ہیں کہ راستے میں چند مشکوک افراد ان کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ غریب خاتون کو پتہ ہوتا ہے کہ انہوں نے کتنی مشقت سے پہلے ہی رقم حاصل کی ہے اور اس کے لیے انہیں اتنا مزید انتظار اس ذمہ دار کی غلامی میں گزارنا ہے۔ اس لیے وہ اس پیسے کی قدر جانتی ہیں اور وہ ان مشکوک لوگوں کو روکنے پر نہیں رکتی، تو وہ مشکوک لوگ موٹر سائیکل پر ان کا پیچھا شروع کر دیتے ہیں اور ان کو بیچ سڑک کے گرا کر لوٹ لیتے ہیں۔ سڑک پر گرنے کی وجہ سے عنایت کی بیوی کے سر میں گہری چوٹ لگ جاتی ہے اور اس کا خون بہنے لگتا ہے۔ پاس سے گزرنے والے راہگیر رک کر ایمبولینس کو کال کرتے ہیں اور ایمبولینس ان کو لینے آ جاتی ہے، لیکن ایمبولینس کے عملے کے کہنے کے باوجود وہ گاڑی میں نہیں بیٹھتے اور وہ خاتون مسلسل کہتی ہے مجھے مر جانے دو۔ وہ مسلسل کہہ رہی ہوتی ہے کہ ہم نے تو یہ پیسے قرض لیے تھے تاکہ ہماری بیٹی کی جان بچ جائے، اب وہ پیسے تو گئے، میری بیٹی کا آپریشن بھی ہوگا اور ساتھ میرے علاج پر بھی خرچہ ہوگا اور پتہ نہیں کتنا عرصہ مزید ہمیں غلامی میں رہنا ہوگا، اس لیے بہتر ہے کہ میں مر جاؤں۔ اس کی بار بار یہی دعا ہوتی ہے، یہاں تک کہ جب وہ نیم بے ہوش ہو کر گر جاتی ہے تب ایمبولینس کا عملہ اسے اٹھا کر ایمبولینس میں ڈال پاتا ہے۔ یہ خبر اس غریب مزدور شوہر عنایت کے لیے کسی قہر سے کم نہیں ہوتی۔ اس کو جب یہ خبر ملتی ہے تو وہ بیٹھ کر رونے لگتا ہے، کیونکہ وہ بیچارہ تو پہلے ہی ذمہ دار کے ستموں سے تنگ ہوتا ہے، اوپر سے اس کی ادھار حاصل کی ہوئی جمع پونجی بھی لوٹ لی جاتی ہے۔ لیکن زندگی اسی کا نام ہے، یہی ہے غریب کے لیے زندگی جبر مسلسل۔ ایک ایسی قوم جس میں شادی بیاہ کی تقریبات پر فقط ایک رات میں ناچنے گانے والے کنجروں پر لاکھوں کروڑوں روپے لوٹا دیے جاتے ہوں۔ وہاں کئی عنایت جیسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کے لیے یہ زندگی عذاب کے سوا کچھ نہیں ہوتی، مگر مشہور ہے نا کہ سانس تو لینا ہی پڑتا ہے، چاہے ہواؤں میں زہر ہی گھلا ہوا، اسی کے مصداق عنایت کو کوئی حوصلہ دینے والا نہیں ہوتا۔ لیکن وہ خود ہی اٹھ کر اپنے آنسو پوंچھتا ہے اور ایک بار پھر ذمہ دار کے سامنے ہاتھ پھیلا دیتا ہے۔ اس کی بیٹی کے آپریشن اور بیوی کا علاج پر مزید 80,000 روپے لگ جاتے ہیں۔ یوں اس کے قرض میں تقریباً 1.5 لاکھ کا مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس کی بیوی ہسپتال سے ڈسچارج ہو کر گھر آ چکی ہے۔
میں بھی اپنی والدہ کے ہمراہ اس کی خبر گیری کرنے کے لیے ان کے گھر گیا تھا، مگر ان کے گھر جانے سے پہلے میں نے ان ماں بیٹی کی ادویات کا نسخہ منگوایا، دونوں کی 15 دن کی دوا خریدی، ساتھ ان کے گھر کے لیے 1 مہینے کا راشن خریدا اور ان کی خبر گیری کرنے ان کے گھر پہنچ گیا۔ یقین کریں جب میں اتنا سب کچھ لے کر ان کے گھر داخل ہوا تو عنایت میرے گلے سے لگ کر رونے لگا، کیونکہ وہ سارا دن ذمہ دار کی بھینسیں چراتا ہے اور شام کو اس کے گھر میں 1 کپ دودھ بھی نہیں تھا کہ وہ بیٹی یا بیوی یا آنے والے کسی مہمان کو چائے پلا سکے۔ اس تحریر کے ذریعے ایک پیغام کہ لوٹنے سے پہلے لوٹنے والے کی حیثیت دیکھ لیا کرو، دوسرا وڈیروں کو کہنا چاہتا ہوں، اپنے غلاموں کو کم از کم انسان تو سمجھو، اور آخر میں اگر ہو سکے تو تمام قارئین مل کر تھوڑا تھوڑا تعاون کریں، یعنی اپنا اپنا حصہ ڈالیں تاکہ محمد عنایت کا قرض ادا کر کے اس کو آزاد کروا دیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی نے کسی مسلمان کو آزاد کیا، اللہ اس آزاد کردہ مسلمان کے ہر ایک عضو کے بدلے اس کے کسی ایک عضو کو آگ سے بچائے گا۔